السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں محبوب رضوی۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یزید پلیت کی موت کیسے واقع ہوئی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ یزید پلیت نے اپنی حکومت کے قیام کے لیے اور دین اسلام کو ختم کرنے کی غرض سے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ پر بھی حملہ کیا، تاہم وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں رہ کر دین اسلام کی تبلیغ کی اور ان کو یزید کے بارے میں بتایا۔ یوں مسلمانوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یزید پلیت کے ارادے کیا ہیں، لہٰذا انہوں نے اس پلیت کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ہر شخص اسے آل رسول کا قاتل قرار دیتا اور اسے بد کردار شخص کہتا، اسی لیے یزید پلیت نے محل سے نکلنا بھی بند کر دیا۔ دوستو، واقعہ کربلا کے کچھ ماہ بعد یزید پلیت عذاب الہی میں گرفتار ہو گیا۔ تاریخی روایات میں آیا ہے کہ یزید پلیت ایک موذی مرض میں گرفتار ہو گیا تھا۔ وہ پیٹ کے درد اور آنتوں کی تکلیف سے دن رات تڑپتا رہتا، لہذا جب یزید پلیت کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے معاویہ کو اپنے بستر پر بلایا۔ کرنے ہی لگا تھا، اس سے پہلے یزید کے بیٹے نے بے ساختہ چیخ ماری اور کہا کہ میں اس سلطنت پر تھوکتا نہیں جس سلطنت کی بنیاد آل رسول کے خون سے رکھی گئی ہو، اور کہا خدا اس سلطنت سے مجھے بچا کے رکھے جس سلطنت کی بنیاد آل رسول کے خون سے رکھی گئی ہے۔ دوستو، یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور رنج و غم میں دکھ میں اپنے پاؤں بستر پر مارنے لگا۔ یزید پلیت پر ہونے والے عذاب کی کیفیت یہ تھی کہ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں گل سڑ گئی تھیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ تکلیف کی شدت سے یہ ملعون خنزیر کی طرح چیختا رہتا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد اسے تیر کی طرح چبھتا رہتا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی، یہ پانی پی کر بھی تڑپتا اور پانی کے بغیر بھی چیختا رہتا۔ آخرکار اسی درد میں تڑپ تڑپ کر اس کتے کی جان نکلی۔ اس کی لاش سے ایسی ہولناک بدبو آتی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ لوگوں نے جیسے تیسے کر کے ایک گڑھا کھود کر اس کتے کو اس گڑھے میں ڈال دیا اور رب کا شکر ادا کیا کہ یزید پلیت اب زندہ نہیں رہا۔ دوستو، یزید پلیت چونکہ دنیا کی محبت میں گرفتار تھا اور دولت کی حبس میں اندھا ہو گیا تھا، لہٰذا اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام علی مقام اور آپ کے رفقا کے مبارک خون سے اپنے ہاتھ رنگ لیے، اور جس اقتدار کی خاطر اس ملعون نے کربلا میں آل رسول پر ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں، وہ اقتدار اس کے پاس چند ہی دن رہ سکا، لہٰذا یہ بدنصیب شخص صرف 3 سال 6 ماہ تک حکومت پر بیٹھ سکا اور 64 ہجری ملک شام کے علاقے حمص حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ دوستو، یزید پلیت کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک رومی نسل کی عورت پر عاشق ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس کتے سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن اس لڑکی نے یزید پلیت کو دور علاقے میں بلایا، وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید پلیت کو بد مست کر دیا۔ اس لڑکی نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بغیرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا غدار ہے وہ میرا وفادار کیسے ہو سکتا ہے، یہ کہتے ہوئے اس لڑکی نے اس پلیت کو خنجر سے چیر پھاڑ دیا اور اس کی لاش کو وہیں پھینک دیا۔ کچھ دن تک اس کی لاش چیل کووں کی خوراک بنتی رہی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے لوگ وہاں پہنچے تو لاش سے ہولناک بدبو آ رہی تھی۔ ان لوگوں نے وہیں گڑھا کھود کر اس کتے کی لاش کو اس گڑھے میں پھینک دیا۔ دوستو، آپ نے سنا کہ یزید پلیت کیسی گندی موت مرا۔ جو بھی آل رسول کا غدار ہوتا ہے وہ ایسے ہی موت مرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو بھی آل رسول کا غدار ہے یا صحابہ اکرام کا غدار ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا تو دور کی بات، ان کے ساتھ سلام بھی نہیں لینا چاہیے۔ ایسے غداروں سے دور رہنا چاہیے جو اپنا ایمان تو کھو بیٹھے اور ہمارا بھی چھیننا چاہتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ ان غداروں کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ ہم آل رسول اور صحابہ اکرام اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام آل سے محبت کرتے رہیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔